دیکھیں اشکال یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایک طرف فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ وَنَدُبَ الْإِسْتِدَانَةُ لَهُ نکاح کے لیے قرض لینا مستحب ہے۔ دوسری طرف انہی فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص اگر نان و نفقہ دینے پہ بیوی کے قادر نہ ہو، حقوق واجبہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہو اور اس کو بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص جو کہ مقروض ہو، کسی کا قرض دار ہو، تو قرضہ ادا کرنے سے قبل اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک شخص مالی حقوق جو ہیں زوجہ کے وہ ادا کرنے پہ نان و نفقے کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، کپڑوں کے حساب سے اور رہائش وغیرہ کے حساب سے جس کے اوپر رقم لگتی ہے اور وہ رقم اس کے پاس نہ ہو، تو کیا وہ قرضہ لینے کے حساب سے کہ ان چیزوں کے لیے وہ قرضہ لے لے اور وہ نکاح کر لے اس بات پہ کہ میں بعد میں قرضہ لے کے حقوق ادا کرتا رہوں گا، تو کیا اس طریقے سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے ایک شخص کے لیے یا ناجائز؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، یہی آج کا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے قبل ناظرین کرام ایک اصولی مسئلہ ہے اور ایک بظاہر اس مسئلے میں پائے جانے والا اشکال ہے، تضاد ہے۔ اس اشکال اور اس کے جواب کو ہم اگر سمجھ لیتے ہیں اور وہ اصولی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں تو یہ پورا مسئلہ قرض سے متعلق نکاح میں ہمارے سامنے انشاءاللہ واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے وہ اشکال اور وہ اصولی مسئلہ ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آپ کو آئے گی۔ دیکھیں اشکال یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایک طرف فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ وَنَدُبَ الْإِسْتِدَانَةُ لَهُ نکاح کے لیے قرض لینا مستحب ہے۔ ایک شخص کے پاس مال نہ ہو تو نکاح کے لیے قرض لینا مستحب ہے۔ دوسری طرف انہی فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص اگر نان و نفقہ دینے پہ بیوی کے قادر نہ ہو، حقوق واجبہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہو اور اس کو بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو کہ میرے سے بیوی پر ظلم صادر ہوگا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ نکاح کورس کا ہمارا چیپٹر 2 ہے۔ چیپٹر 1 میں ہم نے نکاح کی جو 4 قسمیں بیان کی تھیں، اگر آپ نے وہ نہیں ملاحظہ کیا ملاحظہ کر لیں، اس میں سے تیسری قسم حرام نکاح تھا۔ وہ حرام نکاح وہی ہے کہ ایک شخص نان و نفقہ دینے پہ قادر نہ ہو اور اس کو بیوی پہ ظلم کرنے کا یقین ہو، تو فقہاء کرام نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام بظاہر اس میں اگر آپ غور کریں تو تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قرض لے کے نکاح کر لے، مستحب ہے قرض لینا نکاح کے لیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نان و نفقے پہ قادر نہ ہو تو نکاح ہی نہیں کر سکتا وہ شخص۔ تو دیکھیں اس تضاد کا جواب خود فقہاء کرام نے دیا ہے، اس اشکال کا جواب خود ہی دیا ہے، اس کو سمجھ لیں مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ نان و نفقہ جو بیوی کے حقوق واجبہ ہیں، اس کو کپڑے دینا، اس کو رہائش دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ تینوں چیزیں جو حقوق واجبہ ہیں زوجہ کے، بیوی کے، ان کو ادا کرنے پہ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد کو قادر ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد کو مالی حساب سے اتنا ماہانہ کمانا یا سالانہ کمانا آپ کہہ لیں، یعنی مالی آمدن اس کی اتنی ہو کہ وہ یہ تینوں حقوق بیوی کے ادا کر سکتا ہو۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ شخص کلی اعتبار سے کماتا تو ہے، اس کا کاروبار بھی ہے، اس کی یا ملازمت ہے، جو بھی ہے وہ کماتا ہے، لیکن اتنا نہیں کماتا ہے کہ وہ مجموعی حساب سے یہ تینوں حقوق ادا کر سکے، مالی جو حقوق واجبہ ہیں یہ ادا کر سکیں، تو اس اعتبار سے شریعت نے، فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے وَنَدُبَ الْإِسْتِدَانَةُ لَهُ کہ اس کے لیے قرض لے لینا مستحب ہے۔ بقیہ بچنے والی رقم کے لیے جو تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے مہر کے ادا کرنے میں، یا یہ کہ یہ کھانے پینے سے متعلق جو خرچہ گھر کا اگر بالفرض 40,000 ہو رہا ہے لیکن وہ فی الحال 30-35,000 کما رہا ہے، تو 5,000 روپے وہ قرض لے کے یہ مسائل چلا سکتا ہے، تو وہ شخص قرض لے کے نکاح کر لے۔ مہر کی رقم کے لیے پیسے نہیں ہیں، ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو بھی اگر بنیادی ضروریات ہیں نکاح کی ان کے لیے اگر اس پر رقم نہیں ہے لیکن وہ شخص کماتا ہے۔ ناظرین مسئلہ یہ ہے جو تضاد جہاں سے حل ہوتا ہے، اشکال جہاں سے رفع ہوتا ہے، وہ بنیادی نقطہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ شخص کماتا ہے۔ ہڈ حرام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا اس کی کوئی نہ جاب ہے نہ کوئی ملازمت ہے، صرف گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ توکل اور قرضے لے رہا ہے لوگوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے اور نکاح کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کما رہا ہے لیکن تھوڑا بہت معمولی فرق آ رہا ہے، کچھ اس کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں جو ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، تو ان کے لیے وہ قرض لے لے مہر کی رقم کے لیے یا دیگر حقوق واجبہ کے لیے، اور اس کے بعد میں وہ اس کی کوشش کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے ذرائع پیدا فرما دیں گے۔ جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذیل میں سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ جو سیاستہ میں سے 2 کتابیں ہیں ان کی ایک حدیث نقل کی، آپ ملاحظہ فرمائیں، ثلاث حق اللہ تعالیٰ عونہم، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پہ حق ہے، اللہ تعالیٰ پر فرض ہے، حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم قرار دیا ہے کہ میں ان 3 اشخاص کی
مدد کروں گا۔ المکاتب الذی یرید الادا، پہلا وہ شخص جو مکاتب ہو اور اس کو ادائیگی کا ارادہ ہو، ایسا غلام جو مکاتب ہو جس کو آقا نے بدلے کتابت طے کیا ہو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ اتنی رقم لے آؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ والناکح الذی یرید العفاف، دوسرا وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کی نیت، اس کا ارادہ پاک دامنی ہو، عفت کا حصول ہو، جو نکاح کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے، اس مقصد سے ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی بھی طرح نکاح کرے میں اس کی مدد کروں گا، اس کے قرضوں کی ادائیگی میں، اس کے مالی حقوق کی ادائیگی میں۔ اور تیسرا حدیث میں آتا ہے المجاہد فی سبیل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، قتال فی سبیل اللہ کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مالی حساب سے مدد فرماتے ہیں۔ تو ان تینوں اشخاص کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مدد کروں گا۔ اس سے بھی اور دیگر بھی بہت سے دلائل ہیں جس سے فقہاء کرام نے ایسے شخص کے لیے جو کوشش کر رہا ہو، مکاتب بھی یا جو بھی شخص کوشش کر رہا ہو مالی حقوق کی ادائیگی کی، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ خلاصہ یہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس حساب سے وندب الاستدان لہ، ناظرین کرام فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک بندہ کوشش کرتا ہے، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اس کے لیے نکاح کے لیے وہ قرض لے لے، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کی سبیل بنا دے گا، اس کے قرض کی ادائیگی کی سبیل بنا دے گا۔ لیکن ایک شخص بالکل ہڈ حرام ہے، بالکل ہی کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہ ملازمت کرتا ہے، نہ اس کی کوئی نوکری ہے، نہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، ایسی صورت میں ایسے شخص کا نکاح کرنا یا گھر والوں کے لیے ایسے شخص کا نکاح کرانا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ بھی امکان ہو کہ بعد میں مالی حساب سے مسائل ہوں گے، بیوی کا جھگڑا ہوگا تو یہ ظلم بھی کرے گا، بیوی کو بتعدی کرے گا، مارے پیٹے گا، تو بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ یہ شخص بعد میں ظلم کرنے کا بھی سبب بنے گا، اس کا غصہ بھی تیز ہے اور مالی حساب سے بھی یہ بالکل صفر ہے، کوئی بھی نہ کماتا ہے نہ یہ کاروبار کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے اب مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، اشکال انشاءاللہ آپ کے سامنے حل ہو گیا ہوگا کہ قرض لینا ہے اس شخص کے لیے جو محنت کرتا ہے، تھوڑا بہت فرق آ رہا ہو، اور جو بالکل ناجائز ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص بالکل ہی کوئی کاروبار ملازمت نہ کرتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی تناظر میں اب ایک شخص جو مقروض ہو، جو اصل سوال تھا ہمارا کہ ایک شخص اگر مقروض ہے، اس کے اوپر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی قرض ہے اور بعد میں محنتی آدمی ہے، کاروبار وغیرہ کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، بعد میں وہ قرض ادا کر سکتا ہے، تو قرض نکاح سے مانع نہیں ہے، نکاح کر سکتا ہے بالکل۔ قرض وہ اپنے طور پہ بعد میں جو بھی پیسے آتے جائیں گے اپنے اعتبار سے وہ ادا کر لے گا۔ یا اسی طرح جو دوسرا سوال تھا کہ ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں مالی حقوق ادا کرنے کے، تو کیا وہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر وہ بالکل صفر ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور بیوی پہ ظلم بھی کرے گا، بعد میں لڑائی جھگڑے کرے گا، تو اس صورت میں تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑا بہت اس کے ساتھ مسائل ہیں، باقی وہ محنت کرتا ہے، وہ ایک معتدل نفقہ، معتدل متوسط، یا یعنی اتنا کھانا پینا بیوی کو اور اتنی رہائش دے سکتا ہے جو اس کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، کف ہے عورت کا، جس اسٹینڈرڈ پہ وہ رہتی ہے، جہاں سے وہ لڑکی کو لا رہا ہے۔ اگر ایک غریب گھرانے سے لا رہا ہے تو جو وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، رہائش کرتے ہیں، اس طرح کی رہائش، کھانا پینا یہ دے سکتا ہے یہاں پہ، تھوڑا بہت کر آ کے تو ایسا شخص نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بالکل صفر ہے، بالکل کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کے سامنے قرض سے متعلق مسائل واضح ہو گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔